السلام علیکم، میرا نام محمد داؤد ہے۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف سٹوری آف پروفٹ ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم توران کی طرف بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لا تعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بے پناہ جائیداد اور زمین عطا کر رکھی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے، ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیت ساری اولاد بھی عطا کی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی طاقتور اور صحت مند تھے۔ ظاہر ہے امیر اور دولت مند انسان کے دوست بھی بیت ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور روئے زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائیں۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سارا مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں ان کی ساری اولاد مر گئی۔ اولاد کا کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کے سامنے فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں بے چار رہنے لگے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور یعنی پیرالائز ہو گئے۔ ان میں اٹھنے تک کی صلاحیت نہیں بچی، یہاں تک کہ ان کے مسلز تک گھلنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں یہ پھیلنے والی بیماری نہ ہو اور ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ اس طرح دوست اور رشتہ دار ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئیں۔ وہ بہت وفادار تھیں۔ وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتیں، ان کو کھانا کھلاتی اور نہلاتی بھی تھیں۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سارا مال ختم ہو گیا، بیچنے کے لیے بھی کچھ نہ بچا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھر نوکرانی کا کام شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لا سکیں اور اپنے شوہر کی دوائی اور خدمت میں خرچ کر سکیں۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 مہینے نہیں بلکہ 12 سال جاری رہی۔ ایک روایت کے مطابق آزمائش کا یہ عرصہ 18 سال رہا، اللہ عالم۔ ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہیں کیا۔ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، وہ آپ کی بیماری کو ضرور دور کر دے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم نے کتنا عرصہ خوشحالی میں گزارا؟ اس نے کہا 80 سال۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جتنا عرصہ خوشحالی میں گزرا ابھی اتنا عرصہ تنگ دستی میں نہیں گزرا، اس لیے ابھی میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے شفا دے، میری یہ حالت بدل دے جب تک 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں نے 80 سال ناز و نم گزارے ہیں، اس طرح 80 سال بیماری اور تنگ دستی پر صبر کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر ان کی بیوی مایوس ہو گئی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اگر ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا، اس ڈر سے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے لوگوں کو بھی نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ انہیں گھر خرچ کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا فوراً قبول کر لی اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی کتنے موقع آئے تھے کہ اگر آپ دعا کرتے تو فوراً قبول کر لی جاتی، لیکن ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش
آزمائش پر صبر کیا۔ اس لیے جب بھی صبر کی مثال دی جاتی ہے تو صبر ایوب کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پیر زمین پر مارو۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اس سے غسل کیا تو باہر کی بیماری دور ہو گئی۔ جب وہ پانی پی لیا تو اندر کی بیماری ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی گھر واپس آئیں تو انہیں بالکل پہچان نہ پائیں اور ان سے پوچھنے لگیں کہ آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ کی طرح نظر آتے تھے۔ میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ ان کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ بولے میں ایوب علیہ السلام ہوں۔ تب وہ بولیں سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ کا احسان ہو گیا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے اولاد عطا کی۔ ان کے ہاں 26 بیٹے بیٹیاں ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 26 صرف بیٹے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام جب غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی۔ اللہ ایوب علیہ السلام کو غسل کے دوران ہی نوازنے لگا۔ ایوب علیہ السلام نے ان ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا اے ایوب کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال اور دولت واپس کر دیا، خاندان اور اولاد پھر سے عطا کر دیے۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا ہے اور جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اور اگر اللہ ہم سے کچھ لے لے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جب بھی مشکلیں آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ایوب علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اگر آپ اس طرح کے اور واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔